بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان افیئر کا ہمارا لاسٹ لیکچر ہے، لیکچر نمبر 9، اور اس کے اندر ہم 1999 سے لے کے 2023 تک کے واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ مطلب سمجھ لیں 21 سینچری، 21ویں سینچری کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان میں کیا واقعات ہوئے۔ تو جیسا کہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا چارج لگایا نواز شریف کے اوپر کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور ان کو جو ہے پٹیالہ جیل بھیج دیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو یہ انہوں نے مارشل لا لگایا، جس کو چوتھا مارشل لا کہا جاتا ہے۔ اور اب چونکہ انہوں نے لیکن صدر کو، اس وقت کے صدر تھے رفیق تارڑ، ان کو نہیں چھیڑا اور خود ایک نئی سیٹ بنا لی اس ملک کے اندر جس کو کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو کی سیٹ۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ سیٹ رکھ کے ایک نیا مطلب ہوتا انہوں نے خود ہی کریٹ کر لیا پورے ملک کے لیے، اور خود آرمی چیف بھی رہے۔ یہ نہیں کیا کہ اپنی جگہ پہ آرمی چیف کسی اور کو لگا دیں، آرمی چیف کا عہدہ بھی اپنے پاس ہی انہوں نے رکھا۔ 14 اکتوبر 1999 کو مشرف ٹیلی ویژن پہ آئے اور اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی۔ ایک انہوں نے آرڈر کیا جس کو کہتے ہیں پی سی او، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، اور کانسٹیٹیوشن کو ختم کر کے کہا کہ اب ملک جو ہے وہ پی سی او کے تحت چلے گا، اور نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا۔ البتہ رفیق تارڑ جو ہیں پریزیڈنٹ، ان کو ان کی سیٹ کے اوپر کام کرنے دیا۔ نواز شریف کو جو ہے لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہو گئی، عمر بھر کی، اور ان کے اوپر چارجز لگے کہ ہائی جیکنگ اور ٹیررزم چارجز۔ ہائی جیکنگ کیا انہوں نے اس جہاز کی جس میں پرویز مشرف موجود تھا، اور ٹیررزم کی ان کے اوپر دفعات لگ گئیں، اور ان کو ساری جو پراپرٹیز وغیرہ ہیں ان کی کنفسکیٹ کر لی گئی۔ لیکن اس کے اندر سعودی عرب پڑ گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں شریف فیملی کے ہمیشہ سے، اور سعودی عرب نے کہا کہ جو ہے انہیں یہاں پہ بھیج دیا جائے باہر سعودی عرب، اور ہم ان کو پالیٹکس میں، یہ ہماری گارنٹی ہے، یہ دوبارہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو مشرف نے ملٹری اتھارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیا جائے اور باہر بھیج دیا۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو کو بھی جیل میں اس کے خلاف مقدمات بنے، زرداری کو اور بے نظیر بھٹو کو کرپشن چارجز پہ جیل ڈال دیا گیا، لیکن لیٹر آن ان کے ساتھ بھی یہ ڈیل ہوگی کہ آئندہ سے آپ لوگوں نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، اور ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ بھیج دیا گیا، باہر بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جو ہے 2001 میں مشرف نے جو ہے، ایک منٹ ذرا ہولڈ، جی سوری، بات ہو رہی تھی کہ مشرف نے جو ہے نواز شریف کو سعودی عرب اور جو ہے بے نظیر کو بھی باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد 2001 میں مشرف نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہہ دیا کہ اب میں اس ملک کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ اب مزے کی بات
ملک کا پریزیڈنٹ بھی ہے اور آرمی چیف بھی ہے یہ. اور رفیق تارڑ کو گھر بھیج دیا گیا. اور اس نے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہا کہ یہ جو میں نے سارا معاملہ کیا 1999 والا، اس سب کو ویلیڈیٹ کرو نظریہ ضرورت کے تحت، جیسے کہ پچھلے مارشل لا بھی ہمارے سپریم کورٹ کے اندر جا کے ویلیڈیٹ ہو جاتے ہیں. ایکچولی ہمارے سپریم کورٹ پہ جو ہے تسلط رہا ہے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا، جتنے بھی فیصلے ہونے ہوں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہوتے ہیں. اب کسی بھی ملک کا جو مین ہوتا ہے اسٹرکچر، اس کی 3 پاورز ہوتی ہیں. ایک کو بولا جاتا ہے ایگزیکٹو، ایگزیکٹو کے اندر آ جاتے ہیں یہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، یہ لوگ. دوسری پاور ہوتی ہے لیجسلیٹو، لیجسلیٹو کے اندر آ جاتے ہیں پوری دنیا میں جو ایک شیڈول ہے. لیجسلیٹو میں آ جاتے ہیں آپ کے ایم این اے ایم پی اے، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے آپ کی جوڈیشری، مقننہ. اوپر والے 2 کو آپ ایک ہی سمجھ لیں، ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو تو ایک ہی بات ہے، مطلب ہمارے پولیٹیشنز اور جو بھی آپ کا موجودہ صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا. اور اگلی چیز ہوتی ہے آپ کی جوڈیشری. اب ایکچولی جو ہماری جوڈیشری ہے وہ کنٹرول میں ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے. تو جب یہ لوگ ایم این اے ایم پی اے یا پولیٹیکل ہیڈز نہیں مانتے کوئی بات، تو ان کے خلاف جوڈیشری کے تھرو فیصلے آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ان کے خلاف فیصلہ آیا کہ وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے اندر شامل تھے، کانسپیریسی آف مرڈر میں، ان کو سزا دے دی گئی. ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی، تھوڑا سی معاملات بگڑے یہ گورنمنٹ کے، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. ہم نے دیکھا نواز شریف کی پاناما کیس میں نااہلی، ان کے باجوہ کے ساتھ معاملات بگڑے، ڈان لیکس ہوئی تھی، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. ہم نے دیکھا اسی باجوہ کے ساتھ جو ہیں آئی ایس آئی کے چیف کی تقرری کے اوپر معاملات بگڑے عمران خان کے، ان کو جو ہے آرمی کے تھرو، عدالتوں کے تھرو جو ہے نااہل قرار دے دیا گیا. تو یہ بیسیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے تھرو کنٹرول ہے ٹوٹلی. کیونکہ آخر میں دیکھیں فیصلہ چاہے تو چیف جسٹس اسی وقت دے دے، ایک دن میں کیس بھی لگ جاتا ہے، ساری اس کے اوپر جو ہے ثبوت، گواہ، سب کچھ بھی پیش ہو جاتے ہیں، اور شام کو فیصلہ بھی آ جاتا ہے. اور اگر انہوں نے نہ فیصلہ دینا ہو تو 6 مہینے، 1 سال کیس جو ہے وہ لٹکتا رہتا ہے. تو یہ سارا جو ہے کنٹرول ہوتا ہے تھرو آپ کی جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ. اب یہی اس نے کیا، اس نے ججز کو کہا کہ جو میرا یہ ملٹری کا کوپ ہے اس کو آپ ویلیڈیٹ کرو. لیکن اس وقت کے جج اس خلاف ہو گئے کہ نہیں، ہم یہ اب نہیں کریں گے. تو اس نے کیا کیا، ان سارے ججوں کو ہی ہٹا دیا اور نئے جج مقرر کر دیے، جنہیں پی سی او ججز کہا جاتا ہے، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ججز. اور اس نے ان سے پھر جیسے سیم وہی طریقہ کار، جب بھٹو کو پھانسی لگانا تھا، مقدمہ نہیں، ججز نے کہا نہیں اس کے خلاف بنتا ہی نہیں ہے، ججز کو ہٹا دیا گیا، نیو پینل بنا دیا گیا. نیو پینل نے کہا ہاں جی یہی جو ہے مرڈر ہے. سیم اس نے یہ کیا، تو ان ججز کو پی سی او ججز کہا جاتا ہے. اب کیا ہوا اس کے دور میں، 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے. 9/11 کا واقعہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو، 9 سپتمبر 2001 میں امریکہ کے اندر جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، اس پہ 2 جہاز آ کے اٹیک کرتے ہیں، اور یہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے. اور اس کا سارا ڈال دیا جاتا ہے القاعدہ کے چیف اسامہ بن لادن پہ. القاعدہ علیحدہ چیز ہے، طالبان علیحدہ چیز ہے. القاعدہ کے چیف اسامہ بن لادن پہ، اور اسامہ بن لادن جو ہے اس کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے افغانستان کی، طالبان کی. اب مانا یہ جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن یا پاکستان میں موجود ہے یا افغانستان میں موجود ہے. تو امریکہ وار آن ٹیرر سٹارٹ کرتا ہے کہ یہ ٹیررزم ہے بہت بڑا، کیونکہ امریکہ پہ حملہ ہوا ہے، امریکہ پہ حملہ ہو تو وہ ٹیررزم کہلائے گا. باقی یمن، سیریا اور فلسطین، کشمیر میں جو ہوتا رہے وہ ٹیررزم امریکہ کے نزدیک نہیں ہے. اور امریکہ کا تو ایک فوجی، ایک بندہ بھی مر جائے تو وہ ٹیررزم کے انڈر آ جاتا ہے. تو امریکہ نے یہ کہہ کے افغانستان کے اندر جنگ چھیڑ دی،
اور پاکستان کو کہا کہ ہمارا اس جنگ میں ساتھ دو. پاکستان نے پہلے کوشش کی کہ نیوٹرل نے ہم افغانستان کے اگینسٹ جنگ نہیں چھیڑتے. تو امریکہ نے، بش نے اس وقت کا صدر ہوتا تھا، اس نے اسٹریٹ فارورڈلی کہا کہ ایدر یو آر آور فرینڈس اور آور اینیمیز، یا آپ ہمارے دوست ہیں یا پھر آپ ہمارے دشمن ہیں، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر پاکستان نہیں شامل ہوگا تو ہم پاکستان کے اگینسٹ بھی وار چھیڑ دیں گے. تو مشرف نے یہاں پہ ایک بہت غلط فیصلہ لیا جس کو آج تک سارے کنڈیم کرتے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں، ایون کہ آرمی بھی، ایون کہ عدلیہ بھی. مشرف نے امریکہ کا ساتھ دے دیا اور اس کو اپنے ایئرپورٹس، کیونکہ یہ افغانستان ہے، یہاں امریکہ ہے، ادھر سے یوں جانا تھا امریکہ نے افغانستان میں. یہاں پہ کیوں سٹے کرنا تھا؟ یہاں پہ ایئرپورٹس پہ جو ان کے جہاز ہوں گے وہ اتریں گے، ان کی ریفلنگ ہوگی، ان کی جو فورسز ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام، وہ ساری سپلائی وغیرہ بھی تو ان کو دینا ضروری ہے. تو وہ پاکستان میں اتر کے ہونی تھی. تو ایئرپورٹس جو ہیں مشرف نے وہ دے دیے جی. مشرف نے جو ایئرپورٹس ہیں وہ اجازت دے دی، اور یہ بھی اجازت دے دی کہ یہ والی بیلٹ، جو یہ بیلٹ ہے، اس میں دہشت گرد ہو سکتے ہیں. افغانستان میں اور پاکستان کا حصہ جس میں بلوچستان اور کے پی کے اور فاٹا آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ افغان فریلی موو کرتے ہیں دائیں بائیں، سیم ایریا ہے، پشتون والی ان کا کنڈکٹ ہے، زبان سیم ہے، ساری ان کی ایتھنیسٹی سیم ہے. تو پھر یہاں پہ ڈرون اٹیکس بھی کیے گئے. ڈرون اٹیکس ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز ہوتے ہیں، گائیڈڈ ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہوتا، وہ بمب گرا دیتے ہیں ایک علاقے کے اوپر. تو مشرف نے ان کو یہ اجازت دے دی اور بدلے میں بہت سارا پیسہ پاکستان آیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ترقی کر گئی. مشرف کے دور میں بہت زیادہ ترقیاں ہوئی، ہم آگے جا کے دیکھیں گے بھی. 2002 میں مشرف نے ایک الیکشن کروایا، الیکشن نہیں ریفرینڈم کرایا. ریفرینڈم اور الیکشن میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. الیکشن کے اندر تو سارے ووٹ ڈالتے ہیں، ہاں جی، پاکستان کے ایئرپورٹس امریکہ کو دے دیے گئے افغانستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. اور یہ ایک بہت بڑا مہمہ تھا کہ آپ پاکستان نے ہی 85 کی دہائی میں، 1980s کی دہائی میں طالبان بنائے تھے. جو افغانستان میں اس وقت گورنمنٹ کر رہے تھے، طالبان کی گورنمنٹ تھی. 1996 سے 2001 تک طالبان کی گورنمنٹ تھی اور پاکستانی بیکڈ اپ گورنمنٹ تھی. پاکستان نے طالبان بیسیکلی بنائے تھے. ہمارے ان علاقوں میں مدرسوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ افغانستان گئے تھے، طلبہ سے طالبان نکلا، ہمارے مدرسوں کے وہ اسٹوڈنٹ تھے، اور انہوں نے وہاں گورنمنٹ بنا لی تھی افغانستان میں. اب ہم ہی ان کے اگینسٹ چلے گئے. تو جو طالبان اور افغانستان کے دل میں ہمارے لیے نفرت پائی جاتی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جو افغانی ہیں ان کو ہم نے پناہ دی ہے، اور افغانی جو ہیں وہ نمک حرام ہے، اور افغانی یہ ہیں اور وہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جن طالبان کو ہم نے بنایا تھا 2001 میں، ہم نے ہی ان طالبان کو مارا. امریکہ کو اجازت دی کہ ان کے اوپر بم گراؤ، اور کچھ طالبان پھر بچ کے ہماری طرف آئے، ان کو ہم نے پناہ دے دی. مطلب زخم بھی آپ لگا رہے ہیں اور مرہم بھی آپ لگا رہے ہیں. تو اس لیے اس علاقے کی جتنی عوام ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے، وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے، وہ پاکستان کے اگینسٹ ہے. بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک علیحدہ ملک بنا لیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا. اس کے اوپر میں آپ کو کرنٹ افیئر میں بھی ایک فل فلیج لیکچر دوں گا. تو یہ ہمارے سے یہ غلطی ہوئی جس کو آج تک مانا بھی جاتا ہے. لیکن اس وقت کے مطابق دنیا ساری امریکہ کے ساتھ تھی. اس وقت کے مطابق وہ فیصلہ ٹھیک تھا، لیکن امریکہ وہ وار لمبی بہت لے گیا. امریکہ وہ وار 2001 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کو لگتا تو یہ تھا کہ 2002 یا 2003 میں ختم کر دے گا. امریکہ اس وار کو 2021 تک لے گیا. 20 سال وہ جنگ چلتی رہی. میں نے ابھی دوبارہ بتا دیا، آپ کے کہنے پہ آپ نے سوال پوچھا اور میں 5 منٹ اس کے اوپر لگا دیا، اور ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اب میں دوبارہ طالبان کا نہیں بتا سکتا کہ طالبان کون تھے. چلے جی، اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ہیں وہ 2002 میں ریفرینڈم کرایا مشرف نے ملک میں. اور مشرف جو بیلٹ پیپر تھا اس پہ 2 ہی آپشن تھے کہ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے کہ آپ مشرف کو پریزیڈنٹ ملک کا دیکھنا چاہتے ہیں اگلے 5 سال کے، نہیں، یس اور نو. اور بڑے کنٹرولڈ الیکشن تھے، ڈیفینیٹلی ملٹری کے انڈر تھے. مشرف ریفرینڈم جیت گیا.
ملک میں جو ہے دو ہی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کو پہلے ہی دبا دیا گیا تھا، نیب کا ادارہ بنا دیا گیا، مشرف نے یہ ادارہ بنایا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اور خالصتاً بنایا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے، ان کے کیسز بنائے گئے۔ جو لوگ مشرف کے ساتھ آگے اور ایک نیو جماعت بن گئی پی ایم ایل کاف، ان کے کیسز ختم کر دیے گئے۔ جو لوگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میرے جو ان کے سٹانچ سپورٹرز تھے، پرانے سپورٹر تھے، ان کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور جو لوگ چھوڑ گئے اپنا یہ جماعتیں، ان کی ایک علیحدہ جماعت بنا گئی جن میں پی ایم ایل کیو، جس میں چودھری برادران، چودھری پرویز علائی، چودھری شجاعت حسین، چودھری شجاعت حسین بیسیکلی پی ایم ایل این کا تھا اور یہ پی ایم ایل این کا صدر بھی رہا، چودھری شجاعت حسین، وہ جو مٹی پاؤ کہتا ہے۔ لیکن جب اوپر سے پریشر پڑا تو اس نے یہ پارٹی چھوڑ دی۔ اور بھی بڑے بڑے، یہ پرویز جو ہے شیخ رشید پنڈی والا، وہ بھی پی ایم ایل این کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ فواد چودھری، وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی لوگ پارٹیاں اپنی چینج کر رہے ہیں، وفاداریاں بدل رہے ہیں۔ تو یہ آج کا وتیرہ نہیں ہے، یہ شروع سے اسی طرح پولیٹکس ہوتی ہے کہ پارٹیز کو توڑ دیا جاتا ہے، نیو پارٹیز بنا دی جاتی ہیں، پریشر ڈالا جاتا ہے۔ تو پی ایم ایل کیو ایک نئی پارٹی بن گئی، اور جب ایک نئی پارٹی بن گئی تو الیکشنز کروائے گئے دوبارہ سے، اور وہ الیکشن جو ہے پی ایم ایل کاف جیت گئی، اور پرائم منسٹر بنا دیا گیا ظفر اللہ جمالی کو۔ اس کے دور میں 3 پرائم منسٹر رہے، ایک ظفر اللہ جمالی، ایک چودھری شجاعت حسین، اور ایک شوکت عزیز۔ اس کے دور میں جو پوزیٹیو ورکس ہوئے، اگر پوزیٹیو ورک دیکھ لیں مشرف کے دور میں، تو وہ کافی سارے تھے۔ ایجوکیشن بہت زیادہ پروموٹ ہوئی، ایچ ای سی کا ادارہ بنایا گیا، یونیورسٹی اب تک 31 تھی پاکستان میں، جب سے پاکستان بنا تھا، یہ ان کی تعداد کو 49 پہ لے گیا۔ ایجوکیشن پہ اس نے بہت زیادہ کام کیا، ایجوکیشن کا اس نے بجٹ بڑھا دیا۔ پاکستان کی لٹریسی، خواندگی کا ریٹ، پڑھے لکھے کا ریٹ 45% سے 53% پہ چلا گیا۔ وومنز کی امپاورمنٹ پہ اس نے بہت کام کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ وومن جو ہیں وہ ملک کی ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس نے وومنز کے لیے بل بھی پاس کرائے۔ ایون اس کا کہنا تھا کہ اگر وومن کوئی نیکڈ بھی جا رہی ہیں نا سڑک پہ، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیشی کرے۔ اس طرح کی اور بہت ساری اس نے باتیں کی ہیں، مطلب وومنز کے حق میں اس نے کافی سارے بل پاس کروائے۔ لبرل پالیسیز تھیں اس کی، آزاد خیال پالیسیز تھیں، وہ اس نے انٹروڈیوس کرائی۔ انڈسٹریل گروتھ پاکستان کی بہت زیادہ بڑھ گئی، جی ڈی پی 6.8 پہ چلے گی، اب تک کی ہائیسٹ جی ڈی پی اس کے دور میں گئی۔ جی ڈی پی سے مراد گروتھ ڈومیسٹک پروڈکشن، جو آپ کا مین انڈیکیٹر ہوتا ہے اکانومی کا۔ اس نے اداروں کو پرائیویٹ کر دیا۔ اس نے کیا ماننا تھا کہ ادارے پرائیویٹ زیادہ اچھے کام کرتے ہیں۔ نادرا اس نے بنایا، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ پہلے شناختی کارڈ کا ادارہ ہوتا تھا، اس نے اس کو چینج کر کے نادرا میں چینج کر دیا۔ نیب اس نے بنائی۔ کشمیر کا ایشو سالو کرنے کے لیے اس نے آگرہ کانفرنس کی انڈیا کے ساتھ، اور بیسیکلی یہ بولنے میں بھی اچھا ہے، آپ نے اس کے انٹرویوز وغیرہ سنے ہوں گے۔ جب یہ انڈیا جال کے بھی بولتا تھا تو بڑے دھڑلے سے بات کرتا تھا۔ یہ اس کے پوزیٹیو ورکس تھے، ملک کافی بہتری کی طرف گیا۔ یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، موبائل فونز، لیپ ٹاپس، یہ ساری ٹیکنالوجی اس کے دور میں ہوئی ہے۔ اور اس نے چیف منسٹر بنا دیا تھا۔ کارگل میں اس نے کیا کیا تھا، وہ کل کا لیکچر اگر آپ نے سنا ہو تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے آخر میں 10 سے 15 منٹ میں بتایا ہے کارگل میں کیا ہوا، تو وہ آپ دوبارہ اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ یہاں میں ریپیٹ کروں گا تو آج کا ہم 2023 تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو جی اس نے اپنا کافی، اور اس نے جو چیف منسٹر لگایا وہ لگا دیا چودھری پرویز علائی کو، جو ابھی بھی کچھ دیر پہلے چیف منسٹر، اور وہ ایکٹیو بندہ تھا۔ اس نے ریسکیو 1122 فارم کی، یونیورسٹیز کی تعداد کو اس نے بڑھائی، اس نے جو ہے کارڈیالوجی سینٹر کا قیام کیا۔ چیف منسٹرز میں سے اب تک اگر 2 چیف منسٹر ہیں جن کو مانا جاتا ہے جنہوں نے پنجاب میں کام کیا ہے، تو ایک وہ چودھری پرویز علائی ہیں اور دوسرے شہباز شریف ہیں۔ وہ پنجاب بینک کو لوٹنے میں تو اس کو ڈاکو بھی کہا جاتا تھا، بلکہ عمران خان اس کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔
وہ سارے پولیٹیشنز کچھ نہ کچھ اپنا بناتے ہی رہتے ہیں. اب نیگیٹو ورکس کیا تھے جس کی وجہ سے اس کو جانا پڑا؟ ایک نیگیٹو ورک یہ تھا کہ اس نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کو مدد کی. ڈرون اٹیکس شروع ہو گئے ہمارے علاقوں پہ، بلوچستان کے پی کے اور فاٹا کے علاقوں میں ڈرون اٹیک شروع ہو گئے، تو جس کی وجہ سے اس کے خلاف بڑی نفرت پائی جاتی تھی قبائلی علاقوں میں. اس کے علاوہ ججز کے ساتھ اس کا کنفلکٹ پیدا ہو گیا. یہ بڑے مشہور مانے جانے جج ہیں جسٹس افتخار محمد چودھری. انہوں نے جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا، چیف جسٹس کو، کچھ مقدمات کی بنیاد پہ. یہ بڑے مطلب دھڑلے والے ایک چیف جسٹس مانے جاتے ہیں افتخار محمد چودھری. اور انہوں نے، مشرف نے 2002 میں پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوا تھا، 2007 میں اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا 5 سال کے لیے. اس نے دوبارہ سے جو ہے ریفرنڈم کرایا، اس میں یہ پھر جیت گیا. لیکن اعتراض یہ اٹھا اس ریفرنڈم پہ کہ اس ریفرنڈم کے وقت آرمی چیف بھی یہ خود تھا اور ملک کا پریزیڈنٹ بھی یہ خود تھا، 2 عہدے اس کے پاس تھے. تو اس ریفرنڈم پہ جو ہے وہ درخواست چلی گئی سپریم کورٹ پہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں ایک بندہ 2 سیٹوں پہ کام کرے، پریزیڈنٹ بھی خود ہو، آرمی چیف بھی خود ہو، اور اس کے الیکشن بھی اسی کے انڈر ہو، تو ڈیفینیٹلی اسی نے جیتنے ہیں. تو اس نے افتخار چودھری نے اس ریفرنڈم کو کل عدم قرار دے دیا. جب اس نے کل عدم قرار دیا تو مشرف نے اس کو سسپینڈ کر دیا، جیل میں ڈال دیا اٹھا کے. تو پورے ملک میں اس کے خلاف جتنے لائرز تھے، یہ وکلا تھے، وہ اس کے خلاف ججز تھے، وہ سڑکوں پہ نکل آئے. پھر اس کی ایک اور جو بیڈ کوالٹی تھی وہ یہ تھی، ایک برا کام اس کا، نیگیٹو ورک یہ تھا، اس نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کو دے دیا. عافیہ صدیقی نیورو سائنس کے اندر ورک کرتی تھیں، امریکہ سے گریجویٹڈ تھیں. بے نظیر بھٹو اور آپ سمجھ لیں کہ پیچھے جو ورکنگ ہے اس کی، اس میں بے نظیر بھٹو، نواز شریف، جماعتیں موجود تھیں، تھے وہ باہر، لیکن ڈیفینیٹلی ان کی ورکنگ تو جاری تھی. پولیٹیکل پارٹی سرے سے ختم نہیں ہوتی کبھی بھی، اس کو دبایا ضرور جا سکتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. تو ان کی پس پردہ ورکنگ جاری تھی. اگلا اس کا نیگیٹو کام کیا تھا، اس نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کو دے دیا. عافیہ صدیقی پاکستان کی ایک نیورو سائنس میں ان کا ورک تھا، امریکہ سے پڑھی ہوئی تھیں. ان کے اوپر الزام یہ لگا کہ یہ افغانستان میں تھیں اور انہوں نے امریکن فوجی پہ بندوق تان لی. امریکن فوجی وہاں پہ کہیں پہ کام کر رہے تھے تو یہ ڈری، انہوں نے اس کے اوپر بندوق تان لی. ان کے اوپر پھر یہ الزامات لگے کہ ایک تو انہوں نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے، امریکن فوجی کے اوپر بندوق تانی ہے، دوسرا یہ طالبان کی مدد کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو 84 ایئر کی سینٹینس ہوئی، سزا ہوئی، اور آج تک وہ سزا چل رہی ہے. پھر ان کا ایک نیگیٹو کام لال مسجد آپریشن تھا. اس آپریشن کا نام تھا آپریشن سن رائز. یہ جولائی 2007 میں ہوا. بیسیکلی جو مشرف تھا وہ لبرل سوچ کا مالک تھا، تو اس نے چائنیز لوگوں کو اسلام آباد میں کچھ اڈے کھولنے کی اجازت دی، جن کو نام دیا گیا مساج سینٹرز. آج بھی ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں مساج سینٹرز. اب بیسیکلی وہاں مساج سینٹر کے نام پہ اسلام آباد، راولپنڈی میں کافی سارے سینٹر کھلے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مساج سینٹر کے نام پہ باقی کام بھی سارے ہوتے ہیں. تو اس بیس پہ لال مسجد ہے راولپنڈی میں، ان کے جو علماء کرام تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور انہوں نے مساج سینٹروں سے جو وہاں پہ چائنیز موجود تھے ان کو اٹھا کے نظر بند کر لیا اپنے پاس. کچھ کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اب مشرف بیسیکلی ملک میں سرمایہ کاری لانا چاہ رہا تھا، دوسرے ملکوں کے ساتھ مطلب اپنے تعلقات بہتر کر رہا تھا. جب یہ سارے واقع ہوئے تو اس نے ان مسجدوں کے اوپر یہ کہہ کے اٹیک کر دیا کہ اس میں اسلحہ موجود ہے اور یہ لوگ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اب جب ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا ریلیجیس سیکٹ ہے ہماری کنٹری کا وہ متحرک ہو جائے گا. تو اب اس کے خلاف لائرز بھی اس کے خلاف ہو گئے،
جو ریلیجیس پرسن ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے. عافیہ صدیقی کو بھی اس نے امریکہ کو دیا تو عام عوام میں بھی عام عوام کے دل میں بھی اس کے خلاف ہیٹ پیدا ہوا. بلوچستان اور کے پی کے کا علاقہ جہاں پہ ڈرون اٹیک ہو رہے تھے وہ آلریڈی اس کے اگینسٹ تھے. تو اس کے اگینسٹ ایک جو فضا ہے ملک میں وہ بہت زیادہ ہیٹڈ کی کریٹ ہو گئی. پھر اس نے چیف جسٹس کو یہی وہی والا سارا سین کے جو اس نے الیکشن کرایا 2007 میں، اس کو جب چیف جسٹس نے افتخار چودھری نے کل عدم قرار دیا تو اس نے چیف جسٹس کو بھی ریموو کر دیا اپنی سیٹ سے. پھر اتنے میں اس نے ایک این آر او کیا جس کا نام جو نام آپ بار بار سنتے ہوں گے عمران خان کے منہ سے، این آر او. میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. وہ این آر او بیسیکلی چیز کیا تھی؟ این آر او سے مراد ہے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر اس میں کیا تھا کہ یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا جو کہ صدر جو ہے وہ آرڈیننس پاس کر سکتا ہے جو 3 مہینے تک ویلڈ رہتا ہے. کوئی بھی آرڈیننس کوئی بھی حکم جاری کر سکتا ہے. تو اس نے 5 اکتوبر 2007 کو ایک آرڈر جاری کیا اور اس نے کہا کہ اب تک 1986 سے لے کے 1999 تک 1986 سے 1999 تک کون سی 2 پارٹیز ملک پہ رہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اس نے کہا کہ ان کے خلاف جتنے بھی سیاسی مقدمے بنے ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو ایک دوسرے کے اوپر جس کی گورنمنٹ ہوتی تھی دوسرے کے اوپر مقدمے کر دیتی تھی. پھر جب یہ خود آیا تو اس نے بھی ان دونوں کے خلاف مقدمے بنا دیے، نواز شریف کے خلاف اور بے نظیر بھٹو کے خلاف. اب وہ سارے اس پیریڈ کے مقدمے سیاسی بنیادوں پہ تھے. تو اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ 1986 سے 1999 کے دوران جتنے بھی مقدمے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. اور ان مقدموں کی جب ختم کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو بے نظیر بھٹو ہیں اور نواز شریف ہیں وہ ملک میں واپس آ سکیں گے، کیونکہ ان کو 1999 تک کے مقدمات میں سزا دی گئی تھی کرپشن چارجز میں، اٹیمپٹ ٹو مرڈر چارجز میں اور ڈفرنٹ جو مقدمات بنائے گئے تھے. اس نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں ان دونوں رہنماؤں کو واپس آنے کی. اس کو اپنی پاپولیرٹی پہ بہت یقین ہو گیا تھا. یہ سمجھتا تھا میں نے ملک کے لیے اتنا سب کچھ کر دیا کہ میں عوام میں بہت زیادہ پاپولر ہوں اور اگر اب جو بھی الیکشن ہوں گے وہ میں جیت جاؤں گا. بے نظیر جو ہیں وہ واپس آ گئیں، نواز شریف جو ہیں وہ ملک میں واپس آ گئے. دونوں نے اپنی کمپین کرنا شروع کر دی. جو پاپولیرٹی تھی وہ بے نظیر بھٹو کی سب سے زیادہ تھی ملک میں. بے نظیر کیونکہ اس کے خلاف تو محاذ ہی بہت کریٹ ہو گیا تھا مشرف کے اگینسٹ، لائر جس کے خلاف، ریلیجیس پرسن اس کے خلاف، عام عوام اس کے خلاف. تو اب یا جیتنا تھا پیپلز پارٹی سے بے نظیر نے یا دوبارہ جیتنا تھا نواز شریف نے. اتنے میں کیا ہوا، بے نظیر بھٹو کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے راول پنڈی میں 27 دسمبر 2007 کو. اب جیسے ہی یہ اسیسینیٹ ہوتی ہیں تو جتنی ہمدردی ہے وہ ساری پیپلز پارٹی کی طرف چلی جاتی ہے. پورے ملک میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے. جو بے نظیر کا قتل ہے اس کے پیچھے 2 لوگوں کا نام سامنے آتا ہے کہ یا وہ زرداری نے کرایا ہے یا وہ کروایا ہے مشرف نے. لیکن شروع میں زرداری کے اوپر ڈاؤٹ نہیں جاتا کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کو یہ وزیر اعظم بنا دیتا ہے اور خود پریزیڈنٹ بنتا ہے. بعد میں پہلے یہ اس سیٹ کا الیکشن ہوتا ہے اور یہ ووٹ لیتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس سے پہلے جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو ان کا بھی عدالتی قتل ہوا ہے، ان کو بھی شہید کہتے ہیں. تو ان دونوں کی بنیاد پہ ووٹنگ لی جاتی ہے اور ووٹنگ کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. تو ڈاؤٹ نہیں جاتا صدر کے اوپر، پریزیڈنٹ کے اوپر، زرداری کے اوپر کہ اس کا پیچھے کوئی ہاتھ ہے. لیکن کچھ عرصے بعد جب صدر کی سیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو یہ خود صدر کی سیٹ پہ آ جاتا ہے. جب یہ صدر کی سیٹ پہ آتا ہے تو لوگوں کا ڈاؤٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ کام سارا زرداری کا تھا. لیکن یہ زرداری نے کیا، مشرف نے کیا، امریکہ نے کیا، سی آئی اے نے جو ہے ران انڈیا نے کیا، اس چیز کا آج تک پتہ نہ چل سکا.
سملرلی آج تک تو لیاقت علی خان کے قتل کا نہیں پتا چل سکا کہ اس کا کس نے کرایا، تو اس کا کہاں سے پتا چلنا تھا؟ ہاں جی، جو لوڈ شیڈنگ کا کیا کنیکشن تھا، یہ ڈائریکٹ میسج نہ مجھے کیا کریں، جو میسج ہے نا وہ اپنا آپ آل باقی بھی دیکھ سکیں. اب آپ نے کویشچن پوچھ لیا، باقیوں کو نہیں پتا، اب اس پہ 2-4 منٹ لگ جانے ہیں تو وہ باقیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کس کویشچن کا آنسر کر رہا ہوں. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یہ تھا کہ جب بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، شہید ہوئی، تو جیالوں نے جو تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے پورے ملک کو آگ لگا دی تھی. ریلوے اسٹیشنز کو آگ لگا دی، جو ہیں بسوں کو آگ لگا دی، توڑ پھوڑ سٹارٹ ہو گئی، یونیورسٹیوں میں آگ لگ گئی، جو پاور پروجیکٹس تھے ان کو آگ لگا دی. ملک میں بہت بڑا ایک اب تک کا اتنا بڑا جو ہے وینڈیلزم، اسے وینڈیلزم کہا جاتا ہے، نہیں ہوا جتنا اس دور میں ہوا جب بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا. ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ 2008 میں اوور آل پوری دنیا، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کرائسس میں چلی گئی تھی، اکانومی کے کرائسس میں، جسٹ لائک 2022 میں جیسے گئی ہے. 2022 میں بھی دنیا اکانومی کے کرائسس میں گئی ہے. عمران خان کا دور تھا جب آخری سال آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، عوام اس سے متنفر ہو گئی تھی. ایون کہ 25 الیکشن ہوئے تھے نیشنل اسمبلی کے، اس میں سے 18 الیکشنز وہ ہار گیا تھا. لیکن بیسیکلی وہ جو مہنگائی تھی اس میں عمران خان کا بہت زیادہ قصور نہیں تھا. اوور آل 2022 میں ساری دنیا میں، ایون یونائٹڈ کنگڈم میں بھی، یو ایس اے، یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا اور دوسری کنٹریز میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے. سملرلی ان سے جو ہے چلتا تیر لینے والی بات ہے، گورنمنٹ پی ڈی ایم نے لے لی. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو وہ مہنگائی کم تو نہیں ہونی تھی، یہ رسک بیس پہ آئے تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہ شاید اوور آل دنیا کی مہنگائی کم ہو تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. لیکن وہ مہنگائی ڈبل اور ٹرپل فولڈ پہ آگے گئی، اور اب سارا جو مہنگائی کا تاثر ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر پڑ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح 2008 میں بھی اکانومی کرائسس ہوا تھا. امریکہ کے بینک بیٹھ گئے تھے، حالانکہ یہ ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ امریکہ پہ کسی طرح ڈوبے، کیونکہ امریکہ نے ایسے ادارے اپنے بنا لیے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ ساری دنیا ڈوب سکتی ہے، امریکہ نہیں ڈوبے گا. 2008 میں بھی امریکہ کے بینک ڈوبے، لیکن چونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بنا ہوا تھا تو سارا بوجھ باقی کنٹریز پہ چلا گیا اور امریکہ دوبارہ ریوائیو کر گیا. تو اس کی وجہ بھی تھی کہ پاکستان کے پاس ایک تو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا سارا، دوسرے نمبر پہ اکانومی دنیا کی کریش کر گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، 16 سے 18 گھنٹے. ٹھیک ہے. جو سیٹیں تھی پی ایم ایل این بھی اچھی خاصی سیٹیں جیتی تھی. اب وزیر اعظم بنانا یوسف رضا گیلانی کو ان دونوں جماعتوں کے حق میں تھا، اور یہ دو جماعتیں 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کر چکی، 2007 یا غالباً 6 میں غالباً چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کر چکی تھی، میثاق جمہوریت. کیونکہ پچھلے دوروں میں 88 سے لے کے 99 تک ان کی دو گورنمنٹس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا گیا ہے، اور پیچھے ظاہری بات ہے گورنمنٹ ڈسٹرب کرنے میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ دونوں جماعتیں یہ سمجھ چکی تھیں کہ اگر اس ملک کو آگے چلانا ہے تو ہمیں جمہوری قوتوں کو آپس میں ملنا ہوگا، اور ہم ایک دوسرے کی کم از کم ٹانگیں نہ کھینچیں. تو انہوں نے آلریڈی بھی میثاق جمہوریت کر لیا ہوا تھا کہ آئندہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنگ نہیں کریں گے، ورنہ تھرڈ پارٹی انٹر ہو جاتی ہے بیچ میں. سملرلی ان کے درمیان پہلے بھی میثاق جمہوریت ہو چکی تھی. سیٹیں جب یہ جیتے تو ان دونوں نے اتحاد کر لیا آپس میں، اور چونکہ یوسف رضا پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہوا تھا، سب سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کا ناحق شہید کیا گیا ہے، تو پھر جو اقتدار ہے وہ دیا گیا پیپلز پارٹی کو ہی. اور اس کے بدلے میں پنجاب کی جو چیف منسٹری ہے وہ دے دی گئی، پنجاب کی چیف منسٹری شہباز شریف کو. شہباز شریف 2008 سے لے کے 2013 اور پھر 2013 سے لے کے 2018 تک 10 سال پنجاب کے چیف منسٹر رہے. مشرف کے خلاف امپیچمنٹ سٹارٹ ہو گئی کہ جو کچھ مشرف نے اپنے پچھلے دوروں میں کیا ہے 1999 سے لے کے
2008 تک وہ سارا انلیگل تھا، اور اس کے اوپر مشرف کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی. لیکن مشرف کو پھانسی کی سزا، آرمی اپنا بندہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتی. آرمی اپنی کوئی سزا دے تو دے، وہ یہ کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کی عدالتیں کسی آرمی پرسن کو سزا دیں. تو اس کی بعد میں وہ سزا ختم کروا دی گئی. پی ایم ایل این نے ان کا ساتھ دیا تھا پیپلز پارٹی کا. بیسیکلی جو مشرف کے خلاف مین شروع ہوا تھا، یہ لوگ سارے لائرز کے ساتھ مل گئے تھے. لائرز کا پورے ملک میں ایک اچھا خاصا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے ججز کا، اور یہ کہا گیا تھا کہ افتخار چودھری کو اس کی سیٹ پہ ریوائیو کرایا جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آنے کے بعد چیف جسٹس افتخار چودھری کو اپنی سیٹ پہ ریوائیو نہیں کرایا، جس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ اگینسٹ ہو گئی پیپلز پارٹی کے، اور انہوں نے ملک گیر احتجاج شروع کر دیا. لانگ مارچ ہوا. لانگ مارچ جی ٹی روڈ پہ سٹارٹ ہوا، لاہور ٹو اسلام آباد. ابھی وہ گجرانوالہ تک پہنچا تھا. بہت بڑا مطلب ایک وہ جلسہ تھا، بڑا پریشر پڑا گورنمنٹ پہ. اور ابھی جو ہے گجرانوالہ تک پہنچا تھا لانگ مارچ، تو یوسف رضا گلانی نے ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے چیف جسٹس کو اور جتنے بھی ججز کو مشرف نے ہٹایا تھا ان کو ہم ان کی سیٹوں پہ بحال کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اچھا تعلقات رکھا. جو گورنمنٹ تھی زرداری کی، انہوں نے ملٹری کے ساتھ اچھا تعلقات رکھا. اس وقت کے آرمی چیف ہوتے تھے اشفاق پرویز کیانی، ان کے ساتھ انہوں نے ایک اچھا جو ہے معاملات رکھے. 2012 میں گیلانی کو جو ہے وہ نااہل کر دیا عدالت نے. کرپشن کا کیس تھا، زرداری کے کیس تھے کرپشن کے. اس کے کچھ کاغذات اور سوئس بینکوں میں جو اثاثہ جات پڑے تھے، سپریم کورٹ نے وہ مانگے تھے کہ ان کا ہمیں حساب دو. پرائم منسٹر دے سکتا تھا کیونکہ مین سیٹ پرائم منسٹر کی تھی. یوسف رضا گیلانی نے وہ کاغذات، وہ خط دینے سے انکار کر دیا، جس کی بنیاد پہ اس پہ توہین عدالت لگ گئی اور اس کو اس کی سیٹ سے نااہل کر دیا گیا. جب اس کو نااہل کیا گیا تو اس وقت کے واٹر اینڈ پاور منسٹر ہوتے تھے راجہ پرویز اشرف، ان کو جو ہے ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا. مطلب کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2 لوگ پرائم منسٹر رہے ہیں، ایک یوسف رضا گیلانی اور دوسرے راجہ پرویز اشرف. راجہ پرویز اشرف آج بھی جو ہیں اس گورنمنٹ میں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں سپیکر نیشنل اسمبلی ہیں. یہ سارے ان کے نیگیٹو، انرجی کرائسس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ملک میں، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. لانگ مارچ کیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے لائرز کے حق میں. جوڈیشری کو ریسٹور کر دیا گیا. گیلانی کو جو ہے سوئس بینک کیس کے اندر نااہل کر دیا گیا، اور راجہ پرویز اشرف آ گیا. اس وقت جو ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، تو اس نے کچھ پروجیکٹس کیے، کچھ جو ہیں رینٹ کے اوپر جو ہیں وہ جنریٹرز وغیرہ منگائے دوسرے ملکوں سے ملک کی بجلی پوری کرنے کے لیے. اس کے اندر انہوں نے کمیشن رکھا پیپلز پارٹی نے. تو پھر رینٹل پاور کیس راجہ پرویز اشرف پہ بھی چل پڑا. اب جو ایک ماحول تھا وہ کافی مطلب 2011-12 میں، 2008 میں کی گورنمنٹ آئی تھی. 2-3 سالوں میں عوام جو ہے وہ بہت زیادہ متنفر ہو گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے. تو 2011 میں ایک نیو جو ہے پارٹی کو سپورٹ کر کے لانچ کر دیا گیا، جس کا نام تھا پی ٹی آئی. آلدو پی ٹی آئی عمران خان کی سٹرگل 1996 سے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن وہ صرف ایک سیٹ کا مالک تھا. جیسے پرویز شیخ رشید کی پارٹی یا عوامی مسلم لیگ ایک ہی سیٹ ہے، وہ ایک ہی سیٹ جیتا ہے اور ہمیشہ ہی جیتا ہے راول پنڈی سے. اسی طرح پی ٹی آئی جو جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، آلدو اس کا سٹارٹ 1996 میں ہوا، لیکن اس کی ایک ہی سیٹ عمران خان ہی جیتتا ہوتا تھا صرف. لیکن 2011 میں اس کو ملکی لیول کے اوپر لانچ کر دیا گیا. اس کو لانچ کرنے والے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، جس میں جنرل شجاع پاشا، یہ آرمی چیف تھے ریٹائرڈ، اور آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ تھے ظہیر الاسلام. انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی لانچ کر دی جس کو نیشنل لیول پہ پذیرائی دلوائی گئی. میڈیا کے اوپر ان کے جو ہے ان کو کوریج دی گئی، عوام کو بلایا گیا. 2011 کا ایک ہوا تھا
ان کا عمران خان کا جلسہ مینار پاکستان پہ، اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ عوام جو ہے اس کے اکٹھی ہوئی اور ایک نیو پارٹی کو رائز دے دیا گیا. اب پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تو ساری مطلب اوور آل عوام کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ریجیکشن تھی. پیچھے دو پارٹیز بچیں، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، لگ رہا تھا کہ اب جو 2013 کے الیکشن ہوں گے وہ پی ٹی آئی جیت جائے گی. لیکن 2013 کے الیکشن ہوئے اور نواز شریف ایک بار پھر سے پرائم منسٹر سلیکٹ ہو گئے ملک کے. پی ٹی آئی کو جو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ 100+ سیٹیں لے جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا. اور جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو 124 سیٹیں پی ایم ایل این لے گئی. دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی اتنی غلط پرفارمنس کے باوجود، اور پی ٹی آئی جو تھرڈ پارٹی کے طور پہ امرج ہوئی تھی اس کی صرف 28 سیٹیں وہ جیت سکی. اب جو عمران خان ہے وہ اس چیز کے اگینسٹ کے انہوں نے کہا کہ میری سیٹیں زیادہ تھیں، میری جو ریپرزنٹیشن ہے عوام میں میری پاپولیرٹی زیادہ تھی، یہ جو الیکشنز ہیں یہ ریگڈ ہوئے ہیں، ان میں دھاندلی کی گئی ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے یہ 2013 کے الیکشن اور 2014 میں عمران خان نے مطالبہ کیا کہ 4 حلقوں کو کھولا جائے، یہ دیکھا جائے کہ کیا ریگنگ ہوئی ہے. اگر ان 4 حلقوں میں ریگنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے پورے پاکستان میں ریگنگ ہوئی ہے، لیکن ان حلقوں کو نہ کھولا گیا. اب ادھر گورنمنٹ بن گئی جی نون لیگ کی، پی ایم ایل این کی، اور 3 میجر پارٹیز اب ملک کے اندر تھیں، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور پاکستان پیپل پارٹی. سینٹر میں بھی گورنمنٹ بن گئی نواز شریف کی، اور پنجاب کے اندر اگین جو گورنمنٹ ہے وہ نواز شریف پی ایم ایل این کی بن گئی. ان کے پوزیٹیو کام میں سی پیک پروجیکٹ کا جو ہے وہ افتتاح ہے. چائنا پاکستان ہاں جی ریکاؤنٹنگ میں بھی وہی لوگ جیتے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا 2015 میں ملک میں افتتاح کیا گیا، اور یہ مطلب ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ ان کے پوزیٹیو میں یہ بھی تھا کہ الیکٹریسٹی کی انہوں نے شارٹ فال کو ختم کر دیا. سب سے بڑا مسئلہ اس دور میں الیکٹریسٹی کا پرابلم تھا. تو انہوں نے چائنا کے ساتھ کچھ منصوبے کیے، کچھ جو ہیں کول پاور پروجیکٹس لگائے، کچھ ایمرجنسی بیس پہ. فوری طور پہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہمیں اپنی پاپولیرٹی قائم رکھنی ہے، عوام میں اپنا ایک ووٹ بینک قائم رکھنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانا ہے. اور انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر پاکستان کو جتنی بجلی کی ضرورت تھی اتنی پوری کر دی تھی. پھر سی پیک کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا جس میں یہ موٹر ویز آ جاتی ہیں، اورنج بس آ جاتی ہے، لیپ ٹاپس کی اسکیم آ جاتی ہیں، اور بھی کافی یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں انہوں نے سٹارٹ کرنا شروع کر دیے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بیسیکلی دوبارہ سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی. سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 54,000 کی سطح پہ آ گیا. یہ مطلب ملکی طریقہ ایک میکسیمم لیول تھا. دوبارہ 54,000 پہ دوبارہ یہ سٹاک ایکسچینج ہماری نہ جا سکی. اتنے میں دھرنا اس کے اگینسٹ دیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے 126 دن کا، لیکن ڈیورنگ دیٹ اے پی ایس پہ اٹیک ہو گیا، آرمی پبلک اسکول پشاور پہ. وہ بچوں پہ ایک اٹیک ہوا تھا اسکول میں، اور 140 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. اب وہ کس نے کرایا کس نے نہیں کرایا یہ ایک علیحدہ میٹر ہے. مینلی آپ نے ڈیٹ یاد اس کی رکھنی ہوتی ہے، 16 دسمبر 2014 کو یہ اٹیک ہوا تھا. جب یہ اٹیک ہوا تو ساری جماعتیں باشمول پی ٹی آئی وہ اکٹھی ہو گئی اس پیج پہ کہ ملک کو ضرورت ہے اس وقت یونٹی کی، اور ٹیررسٹ کے اگینسٹ جو ہے ورک کرنے کی. اور اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل رحیل شریف. ان کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی، عوام میں ان کا بہت زیادہ اچھا امیج ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 2014 کے دھرنے کے دوران ملک میں یہ حالات آگے تھے کہ دوبارہ سے مارشل لا لگا دیا جائے، بٹ رحیل شریف نے مارشل لا لگانے سے انکار کر دیا تھا. یہ وہ بندہ ہے جس نے ملک کے اندر مارشل لا لگانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آرمی کا جو اصل ڈیوٹی ہے وہ بارڈرز پہ ہے نہ کہ پالیٹکس میں ہے. اور اس نے پھر آپریشن ضرب عضب سٹارٹ کیا.
آپریشن سوات وہ آلریڈی سٹارٹ تھا لیکن اسی کی کنٹینیوشن تھی. تو ملک میں جو دہشت گردی ہے وہ اس ڈکلائن میں چلی گئی. کراچی کے اندر رینجرز کا آپریشن سٹارٹ کر دیا جنرل رحیل شریف نے, اور اوور آل رحیل شریف کو ایک پذیرائی حاصل ہے. آپ لوگ بھی نام جنہوں نے سنا ہوگا وہ اس کا پوزیٹیو کے اندر ہی سنا ہوگا رحیل شریف کا نام, کیونکہ انہوں نے وہ کام کیے جو آرمی کا اوریجنل کام ہوتا ہے, ملک کی سیکیورٹی آپریشنز اور جو ہے بارڈرز کو سیف کرنا. ان کے نیگیٹیوز کے اندر کیا تھا پی ایم ایل این کے؟ ایک تو جو ہے پی ٹی آئی نے ریگنگ کی کمپین سٹارٹ کر دی تھی ان کے اگینسٹ کہ جو ہے جی جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ریگڈ تھے, ریگڈ ہوں گے. پاکستان میں 1971 کے بعد 1970 والے الیکشن کے بعد کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. وہی پارٹی اقتدار میں آئی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے چاہا ہے. 2013 میں اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کو ہی لانا چاہتی تھی. تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر وہ نواز شریف کو ہی بنانا چاہتے تھے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی کیوں لانچ کی گئی تھی؟ پی ٹی آئی بیسیکلی 2011 میں ریٹائرڈ جنرلز نے لانچ کی تھی, اور اس کو ایسا ایسا ایک اس لیول پہ لانا تھا کہ ٹف ٹائم دیا جائے جو بھی ان سٹنگ گورنمنٹ ہو اس کے لیے. اے پی ایس 2014 میں ہوا ہے میرے خیال سے. اے پی ایس اٹیک 2 منٹ, اے پی ایس اٹیک 2014 میں ہوا ہے میرا خیال ہے. ہاں جی 14 میں ہی ہوا ہے یار, کہاں پہ 2016 ہے. تو جی ان کے یہ معاملات تھے, ریگنگ کا ان کے اوپر الزام لگا. ساتھ میں پاناما لیکس آ گئی جس میں کرپشن کیسز کی ایک لمبی داستان تھی. 400 لوگوں کا نام شامل تھا اس میں جو پاکستان سے ریلیٹڈ تھے, اور اس میں سٹنگ پرائم منسٹر جو ہیں وہ نواز شریف کا نام آ گیا, اور نواز شریف کے اس کے اندر بیٹوں کا حسن نواز اور حسین نواز کا, مریم نواز کا. تو اس کے اگینسٹ جو ہے ایک بڑا بریک تھرو مل گیا پی ٹی آئی کو ان کے جو ہے اس کے اگینسٹ پی ایم ایل این کے اگینسٹ جو ہے کام کرنے کا. اتنے میں یہ سارے معاملات تو ہونے ہی ہونے تھے. نواز شریف کی اگین جو ہے وہ آرمی کے ساتھ باجوہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی. رحیل شریف ریٹائر ہو گئے 2016 میں, اور نیو آرمی چیف آ گئے جنرل قمر جوید باجوہ. قمر جوید باجوہ کے ساتھ نواز شریف کے جو تعلقات ہیں وہ ہو گئے خراب. ڈان لیکس کا ایک واقعہ ہوا تھا, کچھ خبر آرمی کے کچھ پروجیکٹ سے ان کو مریم نواز نے اور نواز شریف نے ان کی باتیں لیک کر دی تھی. ڈان لیکس کی وجہ سے جی تعلقات خراب ہو گئے آرمی اور نواز شریف کے. تو پھر ان کے خلاف جو پاناما لیکس چل رہی تھی اس کے اندر ان کو کنسیلمنٹ آف ایسٹس کے کیس میں کہ اثاثے ان کے آمدن سے زیادہ ہیں, اور انہوں نے جو ہے چھپایا ہے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کے اندر اپنے ایسٹس کو. وہ جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے, اور یہ کہتا ہوتا تھا میرا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے, میرا مقابلہ جو ہے وہ عمران خان سے تو ہے ہی نہیں, اور یہ وہ جو سارے معاملات ہیں. اور ان کو جب نکال دیا گیا تو شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اس کا مطلب جو نون لیگ کا دور ہے اس میں بھی 2 پرائم منسٹر رہے ہیں. کون کون؟ ایک نواز شریف جو کہ ملک کے 12ویں 14ویں اور 20ویں 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں. پہلی دفعہ جب یہ بنے تو ان کا نمبر 12واں تھا, دوسری دفعہ بنے تو 14واں نمبر تھا, اور تیسری دفعہ جب بنے تو یہ 20واں نمبر تھا ان کا ایز اے پرائم منسٹر. ان کو جی نااہل کر دیا گیا, پارٹی کی صدارت سے بھی نااہل کر دیا گیا, اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. نہیں, نواز شریف کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا پرائم منسٹر بننے کا. نیکسٹ پرائم منسٹر جو میرا اپنا ایک ذاتی اسیسمنٹ ہوتی ہے, آل دو ان کو پاکستان آنے کا موقع دیا جائے گا پی ایم ایل این کو ریوائو کرنے کے لیے, کیونکہ پی ایم ایل این کو جس طریقے سے نواز شریف چلاتے ہیں ان کے جلسے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. جو نواز شریف کے جلسے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کراؤڈ پولر, شہباز شریف کبھی بھی کراؤڈ کو پل نہیں کر سکتا. مریم نواز ہو گئی, یہ کراؤڈ کو پل نہیں کر سکتے. کراؤڈ کو پل کرنے کے لیے جو مین لیڈر ہوتا ہے نا پارٹی کا, اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور پاکستان کا اب تک کا سب سے بڑا جلسہ کس نے کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے جس میں آج تک کی ریکارڈڈ عوام ہے کہ سب سے زیادہ جینیز بک آف ریکارڈ ہے, دنیا کا سب سے بڑا جلسہ اس کو کہا جاتا ہے, کس لیڈر نے کیا؟
किसी के इल्म में हो। नहीं, बेनजीर भुट्टो 1986 का गालबन, जब ये वापस आई थी जियाउल हक के जमाने में, तो इनका जो जलसा है उसमें जितने लोग हैं आज तक उतने लोग किसी क्राउड में नहीं आ सके। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा, इसका तो मुझे एग्जैक्टली नहीं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अब तक इसी का ही है, बेनजीर भुट्टो का ही था। तो इसको प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं, क्योंकि इसने काफी, ये भी जो फौज के खिलाफ काफी ज्यादा बोल जाते हैं ना, ये बाजवा के अगेंस्ट और फैज मीद के अगेंस्ट और काफी ज्यादा बोल गया हुआ है अपनी पुरानी तकरीरों में। इसकी तकरीरें भी बैन कर दी गई थी। अब आल दो कुछ मामला बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी आर्मी इस हक में नहीं है कि इसको लाया जाए। आर्मी इस हक में है कि दोबारा से मखलूत गवर्नमेंट ही बनाई जाए, 3-4 पार्टीज को मिला के। इस तरह से गवर्नमेंट बनाने का फायदा ये होता है कि अगर मेन पार्टी का जो हेड है वो अगर करे कोशिश दाएं बाएं होने की, तो इनमें से 2-3 पार्टियों को वापस खींच लिया जाए और गवर्नमेंट जो है वो गिरा दी जाए, जैसा कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई गई थी। आगे हम पीटीआई की गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं। तो ममनून हुसैन जी सदर थे, इन्होंने अपनी 5 साल का दौरे हुकूमत कंप्लीट किया है। जरदारी ने भी अपना 5 साल का दौरे हुकूमत कंप्लीट किया है एज ए सदर, इन्होंने भी अपने 5 साल का दौरे हुकूमत कंप्लीट किया है। शाहिद खकान अब्बासी, ये पीटीआई का अब ये गवर्नमेंट आता है उसमें ये डिस्कस करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर बने नवाज शरीफ के बाद। उसके बाद जी अगले इलेक्शन होते हैं और अगले इलेक्शन 2018 के वो जीत जाती है पीटीआई। आल तो इनको इतनी मेजोरिटी नहीं दी जाती कि ये 2/3 की अक्सरियत से अपनी जो है वो हुकूमत बना लें। पीटीआई सीटें जीतती है 115, पीएमएलएन सीटें जीतती है 64। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। पिछले इलेक्शन में 38 थी कि 34 थी, अब 43 हो गई हैं। अब वाले इलेक्शन में ये 43 से भी ऊपर चली जाएंगी। पीपल्स पार्टी अपने आप को रिवाइव कर रही है और मे भी पॉसिबल अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो हो। आज का ये दिन मार्क कर लें, अगले इलेक्शन होने हैं, उसके अंदर न्यू प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उस वक्त आप मेरे ये अल्फाज मार्क कर लें कि जो मेन कैंडिडेट होगा वो बिलावल भुट्टो होगा। उसकी एक वजह यह भी है कि बिलावल भुट्टो ने जो है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो बहुत अच्छे से चलाई है। उसको बोलना आता है, नहीं आता, उर्दू अटक अटक के बोलता है या जो भी करता है, लेकिन उसकी अगर आप पिछली ये 1 साल में पीडीएम के दौरे हुकूमत में अगर आप उसकी टॉक्स उठा के देखें जो उसने अमेरिका में, इंडिया में और डिफरेंट कंट्रीज में किए हैं ना, तो वो बहुत एक्सेप्शनल है। उसने पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त किस्म का रिप्रेजेंट किया है एज ए फॉरेन मिनिस्टर। और वैसे भी पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर की जानिब जा रहा है। आप अभी देखें सिंध में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने वाजिया मेजॉरिटी हासिल की है बल्दियाती इलेक्शन में। दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी आई है, पीटीआई का नंबर तीसरा है। और अभी ये वाले 9 मई वाले तो वाकयात हुए ही नहीं थे। अभी 9 मई के बाद तो आपके सामने जैसे कंपेन चलाई जा रही है, कोई भी आप न्यूज चैनल उठा के देख लें और धड़ाधड़ बंदे छोड़ते जा रहे हैं। तो मेयर भी देखें पीपल्स पार्टी का बनता है या जमात इस्लामी जिसके साथ जाएगी। जमात इस्लामी बीच में ही है। जमात इस्लामी कभी पहले तो कहती थी कि पीटीआई के साथ जाना है, लेकिन इस वक्त जो पीटीआई के मामला हो गए हैं मुल्क में, जो 9 मई वाले वाकयात हुए हैं उसके बाद जरा मामला जो है ना वो खराब ही है। तो हो सकता है कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का ही साथ दे दे सिंध में और मेयर भी इनका ही बन जाए दोबारा से। इमरान खान के इरा की हम पॉजिटिव और नेगेटिव बातें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन ये जीत गए, सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट बन गई, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर भी इनका बन गया। पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट बन गई, बुजदार को चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया। केपीके में भी इनकी गवर्नमेंट बन गई,
محمود خان کو چیف منسٹر لگا دیا گیا. بلوچستان میں بھی ان کی گورنمنٹ بن گئی, لیکن وہ کوئلیشن گورنمنٹ تھی. باپ ایک پارٹی ہے, آرمی نے یہ پارٹی بنائی تھی بلوچستان عوامی پارٹی, اس کے ساتھ مل کے بلوچستان میں بھی ان کی گورنمنٹ بنا دی گئی. لیکن جہاں جہاں ان کی گورنمنٹ بنی ساری ویک گورنمنٹ تھی, مطلب یہ پراپر سیٹیں نہیں جی سکے تھے. ان کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ پارٹیز کو شامل ہونا پڑا, ایم کیو ایم کو, باپ پارٹی کو, جی ڈی اے کو, عوامی مسلم لیگ کو, اینڈ سو آن, چھوٹے چھوٹے فریکشن. پھر جا کے اس کی سیٹیں پوری ہو گئیں. 172 سیٹیں ہونا ضروری ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے. ابھی آگے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی معاملہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو 172 سیٹیں ضروری ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے. تو اس کو جو ہے باقی پارٹیز کی سیٹیں ملا کے 172 ان کی پوری ہوئی تھی. 174 تھی غالباً, 2 سیٹیں ایکسٹرا تھیں پرائم منسٹر بننے کے, جو منیمم کرائیٹیریا اس سے. ان کا موو ہے کرپشن کے اگینسٹ عمران خان کا, جو ان کا مین نعرہ ہے تحریک انصاف, کہ این آر او نہیں دینا کسی کو, سب کو جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لے کے آنا ہے, زرداری کو, نواز شریف کو جیل میں ڈالنا ہے. اور اسی مین کے اوپر ان کی جو پاپولیرٹی کا سلوگن ہے وہ تھا. کچھ 2-3 سلوگن اور بھی تھے, جس میں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر تھے. صحت کے اوپر ان کا کام تھا. کچھ ان کے پوزیٹیو, صحت کارڈ ان کا ایک بڑا زبردست کام ہے جو انہوں نے لانچ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے احساس پروگرام کے تھرو وہ جو لنگر کھانے کھولے. رول آف نیب بڑا ایکٹیو ہو گیا. نیب کو جو ہے نیب نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ کیسز بنائے. جتنی ان کی لیڈرشپ تھی ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, جس میں خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, سلمان ہو گیا, نواز شریف ہو گیا, اور اس کے علاوہ شہباز شریف ہو گیا, حمزہ شہباز ہو گیا. ان ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. اس طرح پیپلز پارٹی کی بھی کافی ساری لیڈرشپ کو, فریال تارپور ہو گئی, زرداری کے اگینسٹ کیسز وغیرہ ہو گئے, ان سب کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا. ان کا جو غلط کام مانا جاتا ہے ایکسٹینشن ٹو باجوہ, 2016 سے 2019 تک اس کا ٹائم پیریڈ تھا. لیکن چونکہ باجوہ نے ہی گورنمنٹ بنائی تھی پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ باجوہ نے ہی بنائی تھی. وہ آپ کو یاد ہے الیکشن, اگر جن کو تھوڑا سا پولیٹکس میں انٹرسٹ ہو, تو جہانگیر ترین آخری دنوں میں جہازوں پہ بندے ڈال ڈال کے لاتا تھا جو پی ٹی آئی کو جوائن کرتے تھے, کیونکہ واضح اکثریت نہیں حاصل کر سکی تھی. دینی تھی نہیں واضح اکثریت, نہ اگلی کسی پارٹی کو دی جائے گی اگلے الیکشن میں جو اب ہونے جا رہے ہیں. تو انہوں نے 3 سال کی اس کو ایکسٹینشن دے دی, اور یہ قانون کا حصہ بنا دیا کہ آئندہ سے آرمی چیف 3 سال کے لیے اپنی جو ہے ایکسٹینشن کر سکتا ہے. اس چیز پہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے وہ ایک, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ جب میرے کام سارا کروایا گیا. چیف جسٹس ان کے دور میں رہے ہیں گلزار احمد. گلزار احمد کے بعد آج کل ہیں عمر عطا بندیال. انوائرمنٹل پالیسیز ان کی اچھی تھیں, وہ درختوں کا لگایا جانا. کووڈ کے اندر ان کا جو کام ہے اس کو ایک اچھا کام مانا جاتا ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن جس کو بولتے ہیں. ساری دنیا کی اکانومی کووڈ میں نیچے گئی ہے, پاکستان کی اکانومی اوپر گئی ہے. تو دنیا میں 3-4 ملک ہیں جن کو مانا جاتا ہے انہوں نے کووڈ میں بڑا اچھا مینج کیا ہے. ان میں پہلے نمبر پہ چائنا, پھر نیوزی لینڈ, پھر جرمنی, اور پھر پاکستان ہے. ٹاپ 5 کنٹریز میں پاکستان آتا ہے جن کا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. ان کے دور میں جو صدر ہیں وہ عارف الوی رہے ہیں, جو اب تک بھی صدر ہیں. ان کی ساری گورنمنٹ چلی گئی ہے, لیکن عارف الوی اپنی سیٹ کے اوپر قائم ہے, اور لگتا ہے کہ یہ اپنے 5 سال یہ بھی پورے کریں گے پریزیڈنٹ کے طور پہ. ان کی گورنمنٹ کے نیگیٹو کام کیا تھے؟ انفلیشن بہت اوپر چلی گئی تھی, مہنگائی, شوگر اور ویٹ کرائسس سامنے آیا, شوگر کا کرائسس سامنے آیا, جہانگیر ترین پہ الزامات لگے. لیکن چینی کا ریٹ کم ہونے کی بجائے
55 سے 105 پہ چلا گیا. انہوں نے جب ہاتھ ڈالا اپنے ہی بندے جنگیر ترین پہ، انہوں نے آلدو ہاتھ ڈالا، انہوں نے کہا اس کے خلاف میں کیسز کروں گا، لیکن جہاں چینی 55 سے 75 پہ گئی تھی، جب جنگیر ترین پہ ہاتھ ڈالا تو وہ 105 پہ چلی گئی. مطلب کہ دیکھیں اصل چیز ہے عوام کو ریلیف دینا. اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کیس بنا دیا ہے؟ اگر کرپٹ چینی 75 روپے میں مل رہی ہے تو آپ کرپٹ چینی ہم کھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ایماندار 105 روپے والی چینی کھا کے کیا کرنا ہے؟ سیملرلی گندم کا سکینڈل سامنے آیا. گندم کے سکینڈل میں انہی کے ایم این اے خسرو پرویز اور یہ جنوبی پنجاب کے کچھ ایم این ایز ہیں جن کا پورا ایک گروپ تھا جنہوں نے پی ایم ایل این چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا. تو وہ لوگ ویٹ کے اونرز ہیں. ان کے زمانے میں ویٹ کرائسس سامنے آ گیا، انہوں نے ان پہ ہاتھ ڈالا تو وہی گندم جو ہے اس کا ریٹ اور زیادہ انکریز ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ علیم خان، خسرو پرویز، جنگیر ترین، یہ سارے ان سے کٹ آف ہو گئے. ان کے خلاف کوئی ان کو سزا بھی نہ ہوئی اور الٹا جو چیزوں کی پرائس ہے وہ زیادہ چلی گئی. پھر نیگیٹو کے اندر ان کا آتا ہے کہ گورنمنٹ جابز نہ ہونے کے برابر آئی ہیں ان کے دور میں، جبکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں میں لوگوں کو دوں گا. لیکن اگر جب ہم امپلائمنٹ کی ریشو دیکھتے ہیں تو جو ہے ان کے دور میں گورنمنٹ جابز نہ ہونے کے برابر آئی ہیں. پھر بیوروکریسی کے ٹرانسفر بہت زیادہ ہوئے ہیں. ایک محکمے میں ایک اگر آئی جی آیا انسپیکٹر جنرل تو اگلے مہینے وہ چینج ہو جاتا تھا، نیو آئی جی آ جاتا تھا، 4 مہینے بعد اگلا آئی جی آ جاتا تھا. سملرلی اگر میں اپنے محکمے کی بات کر لوں، ہمارے محکمے میں میرا خیال ہے کہ پچھلے 4 سال میں کوئی 8 سے 10 سیکٹری چینج ہوئے ہیں. ابھی جو سیکٹری آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس محکمے کو میں نے کیا چلانا ہے، اس سے پہلے اس کا نیا آرڈر آ جاتا ہے کہ اگلا سیکٹری آ جاتا ہے، اس کو اگلے محکمے میں بھیج دیا جاتا ہے. تو بیوروکریسی پراپرلی فنکشن نہیں کر سکی. اور بیسیکلی ملک کو چلانا کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کا اصل کام اس کا بیوروکریسی کے ذریعے ملک کو چلانا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے ایم این اے ایم پی اے کا. ایک کام ہے قانون سازی، انہوں نے قانون سازی کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا کام ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا بیوروکریسی کے ذریعے عوام کو کام کرنا، ڈفرنٹ جو کنٹرول ہے اس کو چلانا. تو بیوروکریسی اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکی. اس کی بیس پہ ان کے خلاف ایک موومنٹ چل پڑی جس کو کہا جاتا ہے پی ڈی ایم موومنٹ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. یہ کیا موومنٹ تھی؟ جو کچھ پارٹی جس کے ساتھ تھیں پی ٹی آئی کے ساتھ، مطلب آپ لگا لیں 6 سے 7 پارٹیز آپ لگا لیں، جو باقی کی جتنی پارٹیز تھیں جن میں مین پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ایف اور چھوٹے چھوٹے اور بھی فریکشنز، وہ سارے اس ایک طرف اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس کے اگینسٹ ایک مہم چلانا شروع کر دی کہ ہم نے اس کو اس کی سیٹ سے ہٹانا ہے. یہ 2020 میں سٹارٹ ہوئی تھی بیسیکلی. لیکن جو ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے اور پی ایم ایل کیو ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. اس لیے پی ٹی آئی کا ووٹ مطلب پرائم منسٹر چینج نہیں ہو رہا تھا. لیکن کیا ہوا کہ باپ پارٹی اور پی ایم ایل باپ پارٹی اور ایم کیو ایم نے شمولیت کر لی پی ڈی ایم کے ساتھ. اب جو ووٹ اس کے بنتے تھے 172، وہ شفٹ ہو گئے یہاں پہ. ان کے 174 ووٹ ہو گئے. یہ جو ان کی اکثریت ہے وزیر اعظم بننے کے لیے، پرائم منسٹر بننے کے لیے، وہ ختم ہو گئی. ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا. اب جیسے ہی ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس لایا گیا تو عمران خان نے ایک پتا کھیلا سائفر والا کہ جی امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں آپ نے شاید بیان سنا ہو الجزیرہ کے ساتھ انٹرویو، عمران خان نے یہ چیز تسلیم کر لی ہے کہ امریکہ اس چیز میں شامل نہیں تھا. اگر آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گا. عمران خان نے کہا وہ جو خط والا معاملہ ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ امریکہ شامل ہے.
اس لیٹر کو سائفر بولا جاتا ہے. لیکن اب عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ امریکہ نے خط نہیں لکھا تھا, وہ بیسیکلی خط باجوہ نے لکھا تھا. یہ واضح اس کے وہ موجود ہے, آج کل یہ ٹی وی پہ اس پہ چل بھی بہت معاملات رہے ہیں کہ وہ لیٹر باجوہ نے میرے تک پہنچایا تھا سفیر کے تھرو, اور یہ کہا کہ امریکہ آپ کو ہٹانا چاہتا ہے, حالانکہ امریکہ بیچ میں شامل نہیں تھا. تو بیسیکلی یہ تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں آج تک, ابھی میں نے پورا آپ کو اتنے لیکچرز دیے ہیں, اس میں سارے دوروں میں جو جس کی بھی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہٹایا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ لیتی ہے؟ عدلیہ کا ساتھ لیتی ہے, اور اس کے تھرو جو ہے کسی بھی پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتی ہے. تو جی جو پی ڈی ایم موومنٹ ہے اس کو سپورٹ کروائی گئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا. یہ آپ نے اس کی ڈیٹ یاد کر لی ہے نہیں ہے, سیشن کون سا تھا 41, کتنے ووٹ ڈلے 174. 174 لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں جی عمران خان کے اوپر ایز اے پرائم منسٹر کانفیڈنس نہیں ہے, اور انہی 174 لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے وہ شہباز شریف کے اوپر کانفیڈنس ہے ایز اے پرائم منسٹر. تو جی جو عمران خان ہے ان کی سیٹ ختم ہو گئی اور شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر سلیکٹ ہو گئے. اب اس سارے معاملات میں اس کی گورنمنٹ جو چینج ہوئی وہ وجہ یہ تھی کہ اس کی گورنمنٹ ویک تھی شروع سے, جس کو کسی بھی لمحے ہٹایا جا سکتا تھا. 174 لوگ تب بنتے تھے اس کے پاس جب باپ پارٹی ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے, ایم کیو ایم کا جو فریکشن پاکستان میں رہ گیا وہ بھی بیکڈ بائی آرمی تھا, یا اور بھی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھیں انہوں نے اپنی وفاداریاں چینج کر کے پی ڈی ایم کے کھاتے میں ڈال دی. شروع میں ان سے یہ ایکسپٹ نہ ہو سکا کہ یہ سارا کچھ کانسٹیٹیوشنل طور پہ ہوا تو دیکھیں اسمبلی کے تھرو ہے نا, کسی بھی ادارے کی اسمبلی ہی اس کا اب تک کا یہ واحد پرائم منسٹر ہے پاکستان کا جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں 2 پرائم منسٹر ہیں جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے, ایک تھی بینظیر بھٹو اور دوسرے تھے شوکت عزیز, لیکن یہ دونوں ووٹ آف کانفیڈنس سروائیو کر گئے تھے. یہ تیسرے پرائم منسٹر ہیں ملک کے جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. وہ پیش کیسے کیا گیا, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے, لیکن اس کا سارا کرائیٹیریا امریکہ کے اوپر ڈال دینا یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا, کیونکہ آپ اپنی فارن پالیسی کو خراب کر رہے ہیں. فارن پالیسی کس کے ساتھ خراب کر رہے ہیں؟ جو سپر پاور ہے. سننے میں شاید آپ کو برا لگ رہا ہو جو لوگ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ہارڈ سپورٹرز ہیں, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے, یہ آنے والے دنوں میں آپ چیزیں دیکھیں گے بھی. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا آپ کی فارن پالیسی, امریکہ کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. قتل نہیں کریں گے کبھی. دیکھیے نواز شریف کو 3 بار نااہل کیا گیا, قتل نہیں کیا گیا. اگر اس کو خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے, مرڈر کر دیا جائے, نیکسٹ گورنمنٹ فار ایگزامپل دوبارہ پی ڈی ایم کی بن جاتی ہے یا پی ایم ایل این کی بن جاتی ہے یا پیپل پارٹی کسی کی بھی بن جاتی ہے فار ایگزامپل, تو ان کو ٹف ٹائم کون دے گا؟ کل کو بلاول بھٹو کی فار ایگزامپل وزیر اعظم بن جاتا ہے, بلاول بھٹو آرمی سے پنگا لے لیتا ہے دوبارہ سے اختیارات کے معاملے میں, بجٹ کے معاملے میں, بجٹ کٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے, تو اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا ان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے؟ آج بھی اگر جو ہے پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا ہے تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا ساتھ لیا گیا ہے نا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ صرف ان سب کو ختم کر دیا جاتا, قتل کر دیا جاتا, پھانسی دے دی جاتی یا یہ معاملات کر دیے جاتے, تو پی ٹی آئی کو کون ٹف ٹائم دیتا؟ تو کبھی بھی کسی پارٹی کو ٹوٹلی ختم نہیں کیا جاتا پاکستان میں, ایک سافٹ کارنر رکھا جاتا ہے. ابھی جیسے ایک بندہ پوچھ رہا تھا کیا چانسز ہیں پی ٹی آئی کے آنے کے, بالکل چانسز ہیں جی. کبھی بھی کسی پارٹی, آج تک ایم کیو ایم نہیں ختم ہوئی,
PMLN کو 3 دفعہ نااہل کیا گیا ہے نواز شریف کو. آج تک نواز شریف کا نام ختم نہیں ہوا, آج بھی اس کا ووٹ بینک موجود ہے. شہروں میں جیسے بڑے شہر ہیں نا, لاہور, راول پنڈی, جہاں پہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں ہیں, وہاں پہ آلدو بہت زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے. لیکن جو ولیجز ہیں نا, جو چھوٹے شہر ہیں, وہاں پہ اگر آپ آج بھی پوچھیں تو نواز شریف, شہباز شریف کا ایک نام موجود ہے. ووٹنگ جب ہوتی ہے تو ووٹ ڈلتا ہے اس کو. اور پاکستانی پولیٹکس ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صرف لاہور اور پنڈی کے ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے بھی ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں, بلوچستان کے بھی ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں, سندھ کے بھی ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب ایک سٹرکچر بنتا ہے نا کہ کوئی بھی پارٹی بنانے کے لیے 342 کا ایوان ہے نا, اس میں سے 172 ووٹ چاہیے کسی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے. اب پاکستان میں آپ جیسے اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی نو ڈاؤٹ زیادہ ہے, وہ ایک دفعہ ٹویٹر پہ آ جائے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں, وہ ایک ٹک ٹاک بنا دے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا کہ صرف ٹویٹر کے اوپر نہیں وزیر اعظم بننا کسی نے. بلوچستان کی سیٹیں بھی کاؤنٹ ہونی ہے. کیا بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہے؟ سندھ کی سیٹیں بھی کاؤنٹ ہونی ہے. سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی اور MQM ہی جیتتے ہیں. ابھی بلدیاتی الیکشن دیکھ لیں کون جیتا ہے. بلوچستان میں باپ پارٹی نہیں جیتنا ہے. پنجاب کے اندر کچھ آزاد امیدوار بھی جیتیں گے. PMLN بھی کچھ سیٹیں جیتے گی. PTI کا آل دو میجر شیئر آپ لگا لیں کہ چلیں PTI میجر شیئر ہوگا ویسے, لیکن جو معاملات ہو گئے ہیں, جس طرح سے MNA چھوڑ کے جا رہے ہیں, پابندیاں لگ رہی ہیں, وہ بھی کافی مشکل کام نظر آ رہا ہے. تو یہ جو 172 کا فگر لینا ہے نا, یہ نہیں لینے دیا جائے گا کسی بھی پارٹی کو. دوبارہ سے وہی پارٹی 3-4 کو آپس میں ملنا پڑے گا, پارٹی 1, پارٹی 2, پارٹی 3, پارٹی 4, اور جو ان کے اوپر دوبارہ وزیر اعظم بٹھایا جائے گا وہ ایک پیوپٹ ہوگا. پسے پردہ جو کام چل رہا ہوگا وہ چل رہا ہوگا. اس کو بولتے ہیں ہائیبرڈ ماڈل. آپ اس کو مانے نہ مانے, جب 2018 میں گورنمنٹ آئی تھی نا عمران خان کی, 2018 سے 22, آپ الجزیرہ کو سن لیں, گارڈین کو سن لیں, BBC کو سن لیں, جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو سن لیں, وہ تو واشگاف کہتا تھا کہ پاکستان میں گورنمنٹ آرمی کی ہے, باجوہ کے فیصلے ہوتے ہیں. جہاں بھی کہیں جاتے, عمران خان خود کہتا ہے کہ مجھے تو اختیارات دیے ہی نہیں گئے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ چل کیا رہا ہے. اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل چل رہا ہے. اب پاکستان میں مارشل لا لگنے کی گنجائش باقی نہیں رہی. اب پاکستان میں مارشل لا نہیں لگے گا, پاکستان میں ہائیبرڈ گورنمنٹ کا ماڈل چلے گا. تو اب وہ دیکھتے ہیں اس ہائیبرڈ گورنمنٹ میں دوبارہ سے گورنمنٹ کس کی بنتی ہے, PTI کی یا PDM کی. یہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو یہ آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوں گے اس کے اندر دیکھ لیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے یہ ہمارے جی لیکچر کمپلیٹ ہو گئے پاکستان افیئر کے, اور آخر میں کچھ سلائیڈیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان کا کون ہے اس وقت, پاکستان کا پرائم منسٹر اس وقت کون ہے, فارن منسٹر کون ہے, انٹیریئر منسٹر کون ہے. یہ 25-26 سلائیڈیں ہیں. پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا کون ہے, پریزیڈنٹ کون ہے, چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کون ہے, چیف آف ایئر فورس اس وقت کون ہے, ڈفرنٹ جو پروونسز ہیں ان کے چیف منسٹر کون کون سے ہیں, DG ISI کون کون سا ہے موجودہ, DGFI کون سا ہے, یہ ساری سلائیڈوں کے اندر موجود ہے. چیئرمین سینٹ کون سا, یہ سینٹ کے بارے میں, نیشنل اسمبلی کے بارے میں, ان میں تو ہر دوسرے پیپر میں ان کے بارے میں پوچھا ہی ہوتا ہے. IG کون ہے ڈفرنٹ پروونسز کے. تو یہ آگے سارا سلائیڈوں کے اندر موجود ہے, اس کو آپ لوگ یاد کر لیں گے. اور کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایک فل فلیج ٹیسٹ ہو جائے گا 100 مارکس کا. اس میں آپ کے 9 لیکچر ہوں گے جو میں نے آپ کو پاکستان افیئر کے دیے ہیں, پلس آپ کے ساتھ جو میں نے MCQ فائل شیئر کی ہے وہ ہوگی. ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی ٹیسٹ کی. ٹیسٹ کل ہے تو مطلب کل ہے. جو بندہ ڈیلی جو میں لیکچر دیتا ہوں اس کو تیار کر رہا ہوگا تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے 9 لیکچر اور MCQ دیے بھی آپ کو 3 دن ہو گئے مجھے. تو مین چیز جو آپ کی سکسیس کی ضمانت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کنسسٹنسی. جو بندہ ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہا ہوگا نا اسی نے کامیاب ہونا ہوتا ہے. آخری دن پہ اگر آپ کوشش کریں گے نا
کہ اب میں 9 لیکچر اور فائلیں یاد کروں تو وہ آپ سے ڈیفینیٹلی نہیں ہونی. اس کا طریقہ کار اب یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا یاد کر لیں اور ٹیسٹ دے دیں, چلیں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اور آگے والے جو ہم سبجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں کانشیس رہیں کہ جو میں لیکچر ڈیلی دیتا ہوں اس کو ڈیلی کور کریں, جو ڈیلی آپ کو پیپر دیتا ہوں اس کو ڈیلی پڑھیں. یہ جو اسٹریٹجی ہے نا جو ہمیں یونیورسٹیوں سے عادت پڑی ہوئی ہے ون نائٹ اسٹڈی کی, آخری رات پڑھنے والی, وہ آپ کے مقابلے کے امتحانات میں کمپیٹیٹیو ایگزام میں نہیں چلتی. ہم یونیورسٹی سے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ون نائٹ اسٹڈی کی, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایگزام بھی اسی عادت کے تھرو ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہمارے فیلر کی, پیپر میں بار بار ہم نمبر نہیں لے پاتے کہ ہماری عادت نہیں وہ ختم ہوتی. وہ عادت اگر صرف ایک بی اے پاس اسٹوڈنٹ جس کا بی اے بھی جو ہے وہ سیکنڈ ڈویژن کے اندر ہے, 14 ایئر کی اس کی ایجوکیشن ہے, اگر وہ اس نے یہ عادت سمجھ لی ہے کہ ڈیلی کنسسٹنسی, ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے, تو وہ نہ صرف ون پیپر, وہ سی ایس ایس بھی کلیئر کر جاتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا سمپل بی اے ہوتا ہے, وہ سی ایس ایس بھی کلیئر کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ جو آج تک ہم نے یونیورسٹی میں پڑھ لیا یا کر لیا اس کا جاب حاصل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عادتیں, وہ چیزیں وہ ہمیں چھوڑنی پڑیں گی اور ہمیں ایک نیو پرسنالٹی میں جو ہے کنورٹ ہونا پڑے گا, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان جاب کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہے. اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے, وہ 3 سے 6 مہینے اکارڈنگ ٹو یور کیلیبر, اکارڈنگ ٹو یور ٹائم, آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. لون پلاننگ, یہ پیپر میں دیکھیں آپ کی یہ لون پلاننگ آنا نہیں ہے, اس لیے میں اس کوشچن کو ایڈریس نہیں کروں گا. آپ اسپیسیفکلی دیکھیں پیپر میں جو آپ کے پوائنٹس آنے ہیں اس سے ریلیٹڈ بریفلی آپ کو اگر بتا دوں تو لون ہمارا انکریز ہی ہوتا گیا. آپ لون, ایک آپ کا نا ابرار اللہ آپ کا کوشچن جو ہے نا اپنی آبجیکٹیوٹی بہتر کر لیں. لون سے مراد اب میں آئی ایم ایف کے لون لوں, گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنے لون لیے ہیں میں وہ لوں, گورنمنٹ نے نوجوانوں کو کتنے لون لیے ہیں وہ لوں. تو اپنی آبجیکٹیوٹی نا جو آپ کا کوشچن ہوتا ہے اس کو آپ نا ڈیفائن کیا کریں. انفلیشن ریٹ جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ ہائی ہے, بہت زیادہ ہائی ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں بہت ہائی تھا, اس سے پہلے پی ایم ایل این کے دور میں نارمل تھا. لیکن جو ملکی حالات ہیں وہ یکے بعد دیگرے ہمارے خراب سے خراب ہوتے چلے گئے ہیں. اب اس کا پوائنٹ آف ریٹرن جو ہے وہ دیکھیں کس طرف آتا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے خلاف دھرنے ہوتے رہیں گے, چاہے وہ پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف دیتی تھی یا اب عمران خان ان کے اگینسٹ دے, اوور آل تو ملک کا ہی نقصان ہے نا. کسی بھی جماعت کو, جو میرا انالیسز ہے, تمام کی تو فکر ہی کوئی نہیں ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, سب کو صرف اپنی سیٹ کی فکر ہے, چیئر کی فکر ہے. کسی کی تقریر میں سنا عوام کے لیے کیا کرنا ہے, ایموشنل تقریریں ہیں. فلاں کو جیل میں ڈال دینا ہے, زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے, اور یہ کہتے ہوتے تھے نون لیگ والے. عمران خان کہتا ہوتا ہے میں نے ان کو جیلوں میں ڈال دینا ہے, این آر او نہیں دینا, فلاں نہیں کرنا. حالانکہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر این آر او نہیں دیا تو نواز شریف باہر کیسے چلا گیا دوائی لینے گیا, آج تک واپس نہیں آیا, اور ملک پہ تماچا ہے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ. اگر این آر او نہیں دیا گیا تو نواز شریف جیل سے باہر کیسے آ گیا؟ این آر او تو دے دیا گیا. یہ سارے سلوگن جو ہیں ایموشنل سلوگنز ہیں, عوام کو بے وقوف بنانے کے سلوگن ہیں. پہلے بھی ایک لیکچر میں ڈسکس ہوا تھا, جب امریکہ میں 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, یہاں پہ ٹرمپ ہے تو یہاں جوئے بائیڈن ہے. یہ الیکشن کمپین میں ایجوکیشن پالیسی, آپ کی ہیلتھ پالیسی,
آپ کی جو ہے انفلیشن کیسے کنٹرول کرنی ہے، جاب کریشن کیسے کرنی ہے، ان چیزوں کی ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں آپس میں لائیو ٹی وی کے اوپر. ہر بندہ اپنی پالیسی سامنے رکھتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جسٹ ایک ہی نعرہ، دوسرے کو جو ہے میں نے جیل میں ڈال دینا ہے، فلاں کو یہ کر دینا. ہماری عوام بھی بے وقوف ہے، وہ ایکسائٹ ہی انہی باتوں پہ ہوتی ہے. اگر ایک بندہ کہ میں اتنی یونیورسٹیاں بناؤں گا، میں اتنی ایجوکیشن دوں گا، عوام کا رد عمل ہی نہیں آنا. جب تک یہ تڑکا نہیں نہ لگے گا، سلوگن نہیں نہ لگے گا کہ میں فلاں کے اگینسٹ یہ کر دوں گا، تب تک ہماری عوام بھی ایکسائٹ نہیں ہوتی. تو اوور آل جو ہے یہ مسئلے مسائل ہیں ہمارے ساتھ. نہیں جی، کرنٹ افیئرز جو ہے وہ نہیں سٹارٹ ابھی کرنا، ہم نے میتھمیٹکس سٹارٹ کرنا ہے. کرنٹ افیئرز میں آپ کو آخری ویک میں کراؤں گا جب ایف آئی اے کا پیپر ہوگا، کیونکہ کرنٹ افیئر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم پہلے کر لیں گے، اگلے آنے والے 1.5 مہینے بعد 2 مہینے ایگزام ہوتا ہے، تو یہ سارے معاملہ چینج ہو چکے ہونے ہیں. اس کو ہم نے آخری ویک میں کرنا ہے، کرنٹ افیئرز کو اور ایف آئی اے کے ایکٹ کو. ابھی میں آپ کو میتھمیٹکس کرواؤں گا. جی اور کوئی کوشچن؟ آخری 2 کوشچن میں ایڈریس کروں گا صرف. ابرار اللہ. جنہوں نے آلریڈی پڑھ لی ہوئی ہے ان کا اب ویسے ہی سیشن اینڈ ہو گیا ہوگا، ان کے سبجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. وہ میں نے لکھا ہوا ہے، وہ میں دیکھ لوں گا کون کون سے سبجیکٹ کس کس نے اسٹڈی کر لی ہیں. اچھا دیکھیے، بیوروکریسی کو آپ کو لازمی ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا. اور اگر ایک گورنمنٹ کہتی ہے کہ بیوروکریسی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ گورنمنٹ کرنے کیا آئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، گورنمنٹ کا فنکشن کیا ہوتا ہے. ایک جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کے 2 فنکشن ہوتے ہیں. جو مین فنکشن ہے بیوروکریسی کے ذریعے ملک کے کام کروانا. آپ کے ڈی سی، آپ کے آئی جی، آپ کے یہی لوگ آپ کے اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ گورنمنٹ نہ کریں. پھر گورنمنٹ کا مین کام ہی ہے. دوسرا کام ہے قانون سازی کرنا، ٹھیک ہے، لاز بنانا. اگر آپ یہ 2 کام نہیں کر سکتے تو وہ گورنمنٹ پھر صرف اس لیے تو گورنمنٹ نہیں بنتی کہ دوسروں کو جیل میں ڈال دینا ہے اور خود جیل میں چلے جانا ہے. یہ تو انتقامی سیاست ہوئی نا. اور اس انتقامی سیاست کا فائدہ درمیان والے لے جاتے ہیں. تو ایک گورنمنٹ میں جو بھی آئے اس کے اندر یہ ابلٹی ہونی چاہیے کہ اس نے بیوروکریسی کو رن کیسے کرنا ہے، اس نے ملک کے لاز کیسے بنانے ہیں، اس نے اپنے جو انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ہے اس کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے. بیسیکلی کسی بھی ملک کا پارلیمنٹ سپریم ہوتا ہے، تو آپ نے پارلیمنٹ کو سپریم کیسے کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے آپ کی. اور آخری کوشچن، لاسٹ کوشچن جو بھی پوچھ لے اس کو میں ایڈریس کروں گا، اور پاکستان افیئر کا چیپٹر کلوز. ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں جی، مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ویسے آپ جو کوشچن میرے سے پوچھ رہے ہیں یہ اوپینین بیسڈ ہے. یہ چلیں آپ کے انٹرویو میں ہیلپ کریں گے، کیونکہ دیکھیں انفلیشن ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں برار اللہ، یہ آپ سے ایم سی کیو کے پیپر میں نہیں پوچھا جائے گا. اس سے پہلے بھی جو آپ بیوروکریسی کا، یہ اوپینین بیس ہے. خیر اب آپ نے پوچھ لیا تو میں جواب اس کا دوں گا آپ کو. انفلیشن کو کنٹرول کرنا. ورلڈ وار کے بعد جرمنی ٹوٹلی تباہ ہو گیا تھا. جرمنی ورلڈ وار 2 ہار گیا تھا، ورلڈ وار 1 بھی ہارا ہوا تھا. جرمنی کو پاکستان نے 60 کروڑ روپے کا قرضہ دیا تھا. جرمنی نے آئی ایم ایف سے بھی قرضہ لیا تھا. پاکستان نے بھی 60 کروڑ کا قرضہ دیا تھا. اگر ایک کنٹری جو کہ بالکل ہی سکریچ پہ ہے، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ریوائیو کر سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان تو اٹامک پاور بھی ہے. ہمارے پاس تو جو انجینئرنگ کمپلیکسز ہیں، یہ جو بنانے کے ہوائی جہاز وغیرہ بنانے کے، ایئر کرافٹ وغیرہ بنانے کے، J-17 تھنڈر بنانے کے، تو ہم یہ چیزیں بنا سکتے ہیں، تو ہم انفلیشن پہ قابو کیوں نہیں پا سکتے؟ بنگلہ دیش 1971 میں بنا ہے، وہ ہم سے آگے نکل سکتا ہے.
آج اس کی ایکسپورٹ، اس کے پروڈکٹس جو ہیں ساری دنیا استعمال کر رہی ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ضرورت ہے سب سے پہلے تو ایک ایسی گورنمنٹ آنے کی جو خود مختار ہو، جو اپنے فیصلے خود سے کر سکے. باہر سے جو بجٹ آتا ہے وہ عوام کے پروجیکٹس پہ لگ سکے. ہمارے پاس عام طور پہ جو پیسہ باہر سے آتا ہے ہمیں تو یہی پتہ نہیں چلتا جو لون آتے ہیں وہ لگے کہاں پہ ہیں. کچھ پولیٹیشین کھا لیتے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ لگ جاتا ہے، کچھ نظریہ ضرورت کے تحت ملک کے جو اکابرین ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں. عام عوام تک تو وہ چیز پہنچتی نہیں ہے. عام عوام تک کیا پہنچتی ہے؟ ایڈ، بھیک، بے نظیر انکم پروگرام کے تھرو 12,000 پہ. کیا ترقی کریں گے وہ 12,000 میں؟ لنگر خانے، لنگر خانے سے کیا ترقی ہو سکتی ہے ملک کی؟ نہیں ہو سکتی. کارخانوں سے ترقی ہوتی ہے، جاب کریشن سے ترقی ہوتی ہے، انوویشن سے ترقی ہوتی ہے. یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کرتی. ایجوکیشن پہ خرچ کرنے سے ترقی ہوتی ہے. سنگاپور کا ماڈل، جاپان کا ماڈل، ایجوکیشن کے تھرو، انوویشنز کے تھرو، فیکٹریز بنانے کے تھرو. ٹھیک ہے، جو جن چیزوں پہ ہم چل رہے ہیں فی الحال ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی بہتری کا آگے پہلو، سوری ٹو سے، لیکن کر سکتا ہے، پوٹینشل ہے. ہمارے ہاں صرف بلوچستان کو پراپرلی ایکسپلور کر لیا جائے نا، تو وہاں پہ اتنے منرلز، گولڈ، کاپر کے ذخائر موجود ہیں کہ یہی ساری چیزیں ہمارے قرضے اتارنے کے لیے کافی ہیں. کراچی کی بندرگاہ پہ صرف آپ ونڈ انرجی پروڈیوس کرنا شروع کر دیں تو وہی کافی ہے آپ کے ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے. آپ کے ایئر کرافٹ صرف ایک چیز پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، ایئر کرافٹ بنا کے ارجنٹینا اور باقی ملکوں کو جیسے ایران وغیرہ کو بیچنا، وہی کافی ہے ہمارا قرضہ اتارنے کے لیے. لیکن کرنا کس نے ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا، کرنا کسی نے نہیں ہے. کرتے کیوں نہیں ہے یار؟ یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، آج رات 12 بجے ہیں. آخری سوال ہے، اب اس کے بعد میں نے اور کوئی کوشچن کا ایڈریس کرنا نہیں کرنا. کرتے کیوں نہیں ہے؟ انسرٹینٹی. آج جو پولیٹیشین ہے اس کو نہیں پتا. فار ایگزامپل ہم ایک نام لے لیتے ہیں، کس کا نام لے لیں؟ کسی نیوٹرل سے بندے کا نام لیتے ہیں. شفقت محمود، لاہور والا، بیوروکریٹ تھا کسی زمانے میں، پھر اس نے چھوڑ دی تھی، یہ چلا گیا تھا بے نظیر بھٹو کے ساتھ، پھر بے نظیر بھٹو کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلا گیا، لیکن اوور آل قابل بندہ ہے. شفقت محمود ہے، یہ پالیسیز لانچ کرتا ہے. فار ایگزامپل کچھ کوئی پتہ نہیں اگلے 2 سال بعد یہ جیل کے اندر ہو، اس کی جتنی پراپرٹیز پاکستان میں ہیں وہ کنفسکیٹ کر لی جائیں، اس کے اوپر غداری کے مقدمے چل گئے ہوں. تو کیوں نہ شفقت محمود یہ کرے کہ لندن میں اپنی کوئی ایسی جائیدادیں رکھے کہ جب اس کو جانا پڑے تو کم از کم وہاں پہ اپنی ایک آزادانہ لائف گزار سکے. کیونکہ پاکستان میں جتنی جائیدادیں ہیں وہ کسی بھی وقت اس کو غدار قرار دے کے، اس کو مذہب کے نام پہ کچھ قرار دے کے، کرپشن کے مقدمے ڈال کے، کوئی اس کی جو ہے ویڈیو نازیبا قسم کی لا کے سارا کچھ اس کا ختم کر دیا جائے. سیملرلی پاکستان میں جو پولیٹیشنز ہیں وہ 1000 پولیٹیشنز ہوں گے، ان سب کو انسرٹینٹی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے آنے والے دور میں. کیا وہ ایک بندہ نظام دے دیتا ہے؟ فار ایگزامپل بڑے بڑے اچھے پولیٹیشنز ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، جو کام کرنا جانتے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل انرجی پروجیکٹ پہ. ان کے اوپر اگر میں بات کر لوں ایک بندے کی جس کا اچھا ہے، احسن اقبال، نارووال پروجیکٹ، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، گولی ماری گئی اس کو. ٹھیک ہے، تو
وہ کیا پروجیکٹ آپ کا چلائے گا؟ اگلی دفعہ وہ آئے گا، اس کو پتا ہوگا میرا اصل طریقہ یہی ہے کہ اپنی چیزیں بنا لو، اپنی جائیدادیں ملک سے باہر بھی بنا لو، باہر نکلنے کا. اور آرمی بھی یہی موقع دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، جب کسی پہ ہوتے ہیں نا پرچے، تو پہلا وہ آپ کو دیتی ہے یہ موقع. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف جتنی کمپین جاری ہے، جو بندہ اس وقت ٹی وی کے اوپر آ کے معافی مانگ لے گا، سیاست سے کہہ دے گا کہ میں نے دستبرداری کی، اس کے خلاف سارے کیسز ختم ہیں. جو نہیں کرے گا وہ جیل میں. لاہور ہائی کورٹ اس کو چھوڑتی ہے، اگلے دن اس کو اگلے مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے. شیریں مزاری پی ایچ ڈی ہے، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، شکل و صورت اور بالوں کے سٹائل اور قد کے حساب سے لگے گی نہیں آپ کو، لیکن ایک اچھی پولیٹیشین ہے، باہر کے ملکوں میں لیکچر دیتی ہے. پہلے دن اس کی بیل ہوئی، اس نے آ کے باہر بیان نہیں دیا، مذمت نہیں گئی، اس کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا. دوسرے دن پھر اس کی بیل ہوئی، اس کو کہا گیا کہ بیان دے اور سیاست سے دستبرداری کر، اس نے نہیں کی، دوسرے مقدمے میں. تیسرے دن بیل ہوئی، چوتھے میں. 5 بار اس کو جیل ہوئی ہے. میں آپ کے ساتھ وہ پکچر شیئر کر سکتا ہوں. 5 کورٹس نے اس کو رہائی دیا. آخر پھر اس کی بیٹی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ اس عمر میں 70 پلس ہو گئی ہے کہ بس کرو اور سیاست سے دستبرداری کر دو. پھر اس نے کل کے دن میں اس نے بیان دیا کہ میں سیاست پی ٹی آئی بھی چھوڑتی ہوں، سیاست بھی چھوڑتی ہوں، آئندہ میں کسی پولیٹیکل سرگرمی میں حصہ ہی نہیں لوں گی، اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ بالکل غلط ہیں. تو اس نے ملک کے لیے اگر کسی سیٹ پہ اس کو دوبارہ لائے بھی گئی، یہ کیا کر سکتی ہے؟ چلے ٹھیک ہو گیا جی، اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اللہ حافظ.